الدین الخالد. حال میں ہمارے ایک پڑوسی ملک میں تختہ پلٹ ہوا. اس کے بعد کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں. وہاں کچھ نوجوان جو وہاں کی وزیر اعظم جو خاتون تھی اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کے سامانوں کو لوٹتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ننگئی کرتے ہیں، بےہودگی کرتے ہیں. اور ہمارے ملک کی بہت ساری ایسی تنظیمیں جو اسلام دشمن تنظیمیں جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتی، وہ تنظیمیں اس طریقے کے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتی کہ دیکھو یہ ہے مسلمان، مسلمانوں کی چھوی یہ ہے، یہ جانور ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ لوگ ایسے. واللہ اس طریقے کے ویڈیوز دیکھ کر اور اس طریقے کی صورتحال دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی کیا شکل پیش کر رہے ہیں. اور وہ تو پڑوسی ملک کا معاملہ تھا. ہم اور آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم کیا ہیں. میں پڑاؤ بائک لے کر آیا، گاڑی لے کر کے آیا، اور آپ کی مسجد سے کافی دوری پر مجھے اپنی بائک روکنی پڑی. ساری بستی مسلمانوں کی ہے، سارے گھر مسلمانوں کے ہیں تقریباً، لیکن گلیوں میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ انسان بائک لے کے جا سکے. کوئی تنظیم نہیں، کوئی ترتیب نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں. سب کو معلوم ہے کہ کل ہمارے گھر میں ایمرجنسی ہو جائے، کسی عورت کی ڈیلیوری کا معاملہ آ جائے، کوئی بیمار آ جائے، ایمبولینس آنا تو بڑی دور کی بات ہے، کار آنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ کے دروازے سے بیمار کو آپ بائک سے نہیں لے کے جا سکتے. آپ غیر مسلموں کے علاقے میں جا کے دیکھ لیں بھائی، ان کی کالونیاں، ان کی بستیاں، ان میں سلیقہ ہے، تہذیب ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے. تو ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم رونا روتے صاحب حکومت ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ بڑی ارے ہمارے ساتھ کسی نے ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال؟ آج سنڈے کا دن ہے، راجہ پورا سے پڑاؤ آتے آتے کتنی بائکیں میری نظر سے ایسی گزری ہیں کہ بائک سوار جو ہے وہ دکھنے میں غیر مسلم لگ رہا ہے اور پیچھے نقاب پوش لڑکی بیٹھی. معاف کیجئے گا، سنڈے کا دن جو ہے یہ چھٹی کا دن نہیں، یہ بے حیائی کا، بدکاری کا دن بنتا چلا جا رہا ہے. ہماری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ کون سے شراب کے اڈے ہیں جہاں ہماری قوم کے نوجوان نہیں پائے جا رہے؟ کون سا زنا کا اڈا ہے جہاں ہماری قوم کے نوجوان نہیں پائے جا رہے؟ ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی حال میں بنارس سے بہت قریب ایک شہر ہے، مئو کا شہر، ایک واقعہ وہاں سے آیا، ایک حادثہ وہاں آیا. مدرسے میں 8 سال 10 سال پڑھنے والی لڑکی وہ غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کورٹ میرج کرتی ہے اور باقاعدہ اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اسلام کو چھوڑ. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے راستے میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانی. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے مقام کا بھی اندازہ ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام بیان کیا، اور مقام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت ہو.
اخرجت للناس، تمہیں برپا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے انسانیت کو کچھ دینے کے لیے. تم انسانیت کے کھیونہار بن کے آئے ہو، تم دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو. تمہارے وجود سے دنیا کے اندھیرے دور ہوں گے، تمہارے وجود سے دنیا میں علم کی روشنی پھیلے گی، توحید کی روشنی پھیلے گی، اسلام کا نور پھیلے گا. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے کمانڈر رستم کے دربار میں 2 لائن میں اسلام کا انٹروڈکشن پیش کیا. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اور جب وہ رستم کے دربار میں پہنچے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچے، اور رستم نے اپنے دربار کو بڑا سجایا تھا، بڑی بہترین اس نے فانوسیں لگائی تھی، بڑا اپنے دربار کو سجایا تھا اور قالین کو بچھایا تھا. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزے کو زمین پر گاڑتے ہوئے اور اس کی قالین کو چبوتے ہوئے جا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو رستم نے کہا تھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو بھائی، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو حضرت ربی ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم کان کھول کے سن لے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جائیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دنیا کے باطل مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی شیتل چھایا میں لے کے جائیں. ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کے جائیں. ہم اس لیے آئے ہیں یہاں. تو ہمارا ایک مقام ہے میرے بھائی، ہم دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں ہر دور میں تمہارا یہ کام ہونا چاہیے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر تم ایمان رکھتے ہو. تمہاری پہچان تمہاری توحید، تمہاری پہچان تمہارا عقیدہ. اور آج مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ مسلمان کی پہچان قبر پرستی، مسلمان کی پہچان درگاہوں پر سر جھکانا، مسلمان کی پہچان شب برات، مسلمان کی پہچان شرک و بدعت کے مظاہر، مسلمان کی پہچان قبر پرستی اور مزار پرستی. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری خصوصیت تمہارا ایمان ہے، تمہاری خصوصیت تمہاری توحید ہے، تمہارا عقیدہ ہے. مسلمان اپنے عقیدے توحید سے ہی آج ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم شرک پروف ہو گئے، اب ہم شرک نہیں کر سکتے. اب تو صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہیں پر بھی سر جھکائیں، کسی کے بھی نام پر جانور ذبح کر دیں، ہماری اللہ کیا پکڑ نہیں ہو. مولانا حالی نے بڑا سچا دکھڑا رویا تھا، ان کو یہ دکھڑا روئے ہوئے 100 سال ہو گئے، مگر آج ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے کو دیکھ کر کے وہ یہ بات کہہ رہے. کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان کا ایمان بڑا پکا ہے صاحب، وہ کہیں پر بھی سر جھکا دے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. نہیں میرے بھائی، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری خصوصیت ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو. قرآن کریم کی ایک بڑی چھوٹی سی سورت ہے، ہم سب کو یاد بھی ہوگی، سورت ماعون. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورت الماعون. اس سورت کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عبادات کو دین سمجھتا ہے، معاملات سے کوئی مطلب نہیں، اخلاق سے کوئی مطلب نہیں، لین دین میں کرپٹ، اخلاق میں کرپٹ.
بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، باپ بیٹے کا پرسان حال نہیں، بہن بھائی بہن کا پرسان حال نہیں، اور صاحب پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں اور سمجھتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر۔ عبادات دین کا بڑا اہم حصہ ہے، مگر عبادات پر دین ختم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے دین کے بہت سارے حصے ہیں، اس میں ایک حصہ عبادات کا ہے۔ ہمارے دین میں معاملات بھی شامل ہیں، آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ رشتہ ناتا کرتے ہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہے میرے بھائی، آپ آزاد نہیں ہیں اس کے معاملے میں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اے نبی، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور کسی یتیم کے ساتھ آپ کا سلوک بے رحم ہے، بے رحمانہ ہے، ظالمانہ ہے، تو آپ کو اپنے دین پر نظر ثانی کرنے کی۔ اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا، چچا لوگوں نے فوراً ان کو مسئلہ یاد آ گیا، ارے تمہارا حصہ نہیں بنتا ہے دادا کی جائیداد۔ شریعت کا کیسے مس یوز ہم کرتے ہیں میرے بھائی۔ جو شریعت بہن کو حصہ دینے کے ٹائم یاد نہیں آئی، بیٹی کو حصہ دینے کے ٹائم یاد نہیں آئی، بھتیجوں کو محروم کرنے کے ٹائم وہ شریعت پھٹ سے یاد آ گئی۔ سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، چچا لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا یتیم بھتیجا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز ڈنڈے اور قانون کے بل پہ بنوائی جائے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شریعت کا یہ قانون بھی ہمارے دین اور ایمان کو پرکھنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ تمہارا بھائی مرا ہے اور اسی بھائی کے یتیم بچے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے سینے میں انسانیت ہے کہ نہیں، تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے کہ نہیں۔ بڑے دیندار ہو صاحب اور یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نقلی دینداری کی کلئی کھول رہا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی آپ نے دیکھا اس انسان کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی، ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا عورتوں نے جسم بیچے، لوگوں نے یعنی اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر اپنے پریوار چلائے ہیں۔ اسی ملک میں اور اسی روئے زمین پر ایسے پریوار اور ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی۔ اگر اس ماحول میں، اس دور میں بھی اگر ہمیں صرف اپنی اور اپنے پریوار کی پڑی رہی اور سماج کے ان بھوکوں کا درد ہمارے دل میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت انداز کہیں نہیں اپنایا ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کی نماز آپ کے کردار پر اثر نہیں ڈال رہی ہے، اگر آپ کی نماز صرف ایک فارمیلٹی بن کے رہ گئی ہے، آپ آتے ہیں ایک فارمیلٹی پوری کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی ذات پر اگر نماز کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کو ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ نماز کا انسان کی سیرت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی اکرم کے صحابہ کا ذکر کیا سورہ فتح کے اندر، تو اللہ نے ایک بات فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کے صحابہ کو تم جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والے چہرے۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے ماتھے کا گٹے کا نشان مراد نہیں ہے،
اس سے مراد انسان کی سیرت اور اخلاق پر پڑنے والا اثر. صحابہ کرام پوری دنیا میں پہچان لیے جاتے تھے یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اور نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی نماز اگر آپ اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور نماز آپ کو کوئی چینجنگ آپ کے اندر نہیں لا رہی ہے, نماز پڑھ کے بھی آپ بے رحم ہیں, نماز پڑھ کے بھی بھائی بھائی کا دشمن ہے, نماز پڑھ کے بھی باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے, نماز پڑھ کے بھی آپ لوگ حقوق العباد پر حملے کر رہے ہیں, تو فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے برباد. الذین هم یراؤون, جو دکھاوے کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جن کی نماز کا مقصد دکھاوا کرنا ہوتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور جو معون بھی لوگوں کو دینے سے کتراتے ہیں. معون سمجھتے ہیں؟ معون کہتے ہیں ضرورت کی بڑی معمولی چیزیں, جیسے نمک ہے. آپ سے کوئی نمک مانگنے آ گیا, کوئی گھر کی ضروری چیز مانگنے آ گیا, اور آپ کا دل اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اس کو نمک تک دینے سے انکار کر دیں, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ برباد لوگوں کی نشانی ہے, یہ جہنمی لوگوں کی نشانی. مومن کا دل کشادہ ہونا چاہیے. تو آج موجودہ دور میں, موجودہ سیناریوں میں ہم سب کو قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم بحیثیت امت کیسے. ہم دنیا کے پاس آج فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی. دنیا قرآن کا مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں نکالے گی. دنیا تو پرکھے گی اسلام کو ہم سے اور آپ سے. دنیا ہمارے عمل کو دیکھ کر کے کہے گی مسلمان ایسا ہوتا ہے. اور اگر ہم نے داڑھی رکھ کر کے اور ماتھوں کو سجدوں کے نشانوں سے آباد کر کے بے ایمانیاں کی ہوں گی, فراڈ کیے ہوں گے, دھوکے کیے ہوں گے, تو دنیا یہی کہے گی کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے, نمازی تو ایسا ہوتا ہے, داڑھی والا تو ایسا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں اسلام کی صحیح چھوی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت. اور یاد رکھو عزت اسلام ہی کے اندر ہے. ہمیں دنیا میں عزت چاہیے تو اسلام ہی کے ذریعے عزت ملے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کننا اذل امت, ہم دنیا میں سب سے ذلیل لوگ تھے, فاعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی, اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ, اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے. موجودہ دور میں ہماری ایک ذمہ داری اور ہے میرے بھائی, ہمارے صدر محترم نے اس کی طرف اشارہ کیا. ہم دین کا علم حاصل کریں. صرف جلسوں سے کام نہیں چلے گا. دین کی موٹی موٹی باتوں کو آپ کو باقاعدہ مسجدوں میں دروس کی شکل میں 10-10 منٹ ہی صحیح روز آپ کو ٹائم نکالنا پڑے. جلسوں میں ہونے والی تقریریں ایک ماحول بنا سکتی ہیں, لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کے بہت سارے شہروں میں اب یہ ماحول بن رہا ہے. ابھی پچھلے مہینے میرا ایک سفر ہوا تھا پونا کا. ہماری جماعت کے بڑے فاضل نوجوان شیخ ابو زید ضمیر صاحب وہاں الحمدللہ بڑا اچھا دعوتی کام کر رہے ہیں. مختلف ان کے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر, چھوٹی چھوٹی کتابوں پر ان کے دروس چل رہے ہیں. عورتوں کے الگ دروس چل رہے ہیں, نوجوانوں کے الگ دروس چل رہے ہیں, اور باقاعدہ نوجوان انٹرسٹڈ ہیں, نوجوان دلچسپی لے رہے ہیں. دن بھر کا پروگرام ہو رہا ہے, ورک شاپ ہو رہا ہے. کوئی ایک کتاب, کوئی ایک عقیدے کی کتاب یا مسئلے مسائل کی کتاب لے کر کے دن بھر اس کا درس ہو رہا ہے. بیچ میں کھانے کا, ناشتے کا سارا انتظام ہے. سنڈے کے دن رکھ لیا گیا, چھٹی کے دن رکھ لیا گیا. سارے نوجوان اس میں انٹرسٹ ہے. ہمارے بنارس میں ہمارے جماعت کے ذمہ داران کو ان سب چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت. جلسوں اور تقریروں کا ماحول الحمدللہ ہے, لیکن اس وہ کافی نہیں ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کی بیسک چیزوں سے ناواقف. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی بڑی نالج ہے ان کے پاس. بھئی ہمیں اپنے کاروبار کی بڑی نالج ہے. ساڑی کے کام کرنے والے کپڑے کو چھو کے بتا دیتے ہیں کہ کون سا دھاگا لگا ہوا ہے, کتنی پک ہے, کتنا 1 انچ میں کتنے اس میں جو ہے کھیوے پڑے ہیں, ساری ڈیٹیل بتا دیں گے آپ کو. بڑی تفصیلات ان کو معلوم ہے, مگر آپ ان سے 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لے نہیں بتا پائیں گے. جنازے کی نماز کی دعائیں پوچھ لے نہیں بتا پائیں گے. عقیدے کے موٹے موٹے سوالات کر لے نہیں بتا پائیں گے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی, اور اپنی بیٹیوں کو بھی, اپنی لڑکیوں کو بھی دین سے جوڑنے کی ضرورت. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو بگاڑنے کے لیے آج دنیا بھر کے آلات اور وسائل موجود.
یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر اور یہ اسی طریقے سے ٹیلی گرام اور یہ واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کو بڑی تیزی سے کھوکھلا کر رہا ہے، برباد۔ اگر ہم نے ان کو دین کا اینٹی بائیوٹک نہیں دیا، ہم نے ان کو قرآن و سنت کا اینٹی بائیوٹک نہیں دیا، تو بے حیائی کا بیکٹیریا اور بے حیائی کے جراثیم ہماری نوجوان نسلوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو برباد کر دیں گے اور کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو خاص طور سے ان کو دین سے جوڑیں۔ ماشاءاللہ بچیوں کو پڑھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہم تو مدرسے میں دیکھتے ہیں صاحب، بچے جو پڑھتے ہیں درجہ 5 درجہ 6 کے بعد بہت سارے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ بجٹیاں کے علاقے میں، غریب علاقہ ہے، بہت سارے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم کرتے تو معلوم ہوا کہ بچہ کام کرنے لگا۔ بچیوں کو لوگ پڑھا رہے ہیں، ہائی اسکول کرا رہے ہیں، پھر اللہ نے اور شوق دے دیا، جذبہ دے دیا، تو اس کو جو ہے BHU میں ان کو بیچلر ڈگری دلوا رہے ہیں، MA کرا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہم بیٹیوں کی تعلیم کے قائل ہیں، بیٹیوں کو تعلیم آپ دلائیے، مگر 2 چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیاں پڑھیں اور ہمارے بچے جاہل رہیں، یہ جو ڈس بیلنس ہے یہ سماج کو بہت بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی اور ہمارے بیٹے ان پڑھ اور جاہل رہیں گے صرف اس لیے کہ ہمیں مالی مشکلات ہیں اور اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کو ہم پڑھائی سے دور رکھ رہے ہیں اور بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو، اپنے نوجوانوں کو بھی تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری بیٹیاں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی۔ وہ دین سے کیسے جڑیں گی، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے الحمدللہ، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے یہاں مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے یہاں کی عورتیں بالکل دین سے دور ہیں۔ پھر ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں کتنی عورتیں آ رہی ہیں، یہ بھی قابل غور چیز ہے۔ نوجوان عورتیں، نوجوان لڑکیاں نئی دلچسپی لیتی، نئی جمعہ کے خطبات میں آتی ہیں، نئی پروگراموں میں آتی ہیں، ان کو بھی آپ لائیں۔ جلسوں اور پروگراموں میں جب آپ آئیں تو ان لوگوں کو خاص طور سے لائیں جو جلسوں میں نہیں آتے ہیں، جو پروگراموں میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بات، کوئی ایک تقریر کسی کے دل کی دنیا بدل دے، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ موجودہ دور میں ہماری ایک ذمہ داری اور ہے میرے بھائی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی چارے کو اور اسلامی وحدت کو قائم رکھیں۔ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، ہم دلائل کی روشنی میں اپنے اختلافات کو دور کریں، مگر ہم ایک امت کی حیثیت سے ہم متحد ہوں۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی آپس کی محبت اور ہمدردی کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے میرے بھائی۔ آج ہم میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سماج کی خدمت کا کام کرے، خدمت خلق کا کام کرے، وہ بھی اسلام کا ایک چیپٹر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ ہم سب غور کریں ہماری ذات کے ذریعے سماج کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ ہم اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے سماج کے رسوخ کے ذریعے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائی۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ آخرت کی تکلیف اس سے دور کرے گا۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔
یہ حدیثیں کیا صرف بیان کرنے کے لیے؟ یہ حدیثیں پریکٹیکل عمل کرنے کے لیے میرے بھائی۔ آج کچہریوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے کیس آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ ملیں گے۔ بھائی بھائی کا جھگڑا، چچا بھتیجے کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، سب سے زیادہ مسلمانوں کا آپ کو کچہریوں میں ملے گا۔ تھوڑی سی زمین کے لیے انسان بےایمانی کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، جبکہ سب کو معلوم، ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ جانا تو قبر میں ہے، کچھ لے کے نہیں جانا ہے۔ ہمارے بعد ہمارے وارث لوگ ہماری جائیدادوں میں رہیں گے، اپنے وارثوں کا بھلا کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانوں کو بدلتا ہے، جو زمین میں تجاوز کرتا ہے اور دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر ایک بالش، جس کو ہمارے یہاں بتا بولتے ہیں، ایک بتا اگر کسی کی زمین کسی نے ناجائز ہتھیا لی، طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے۔ موجودہ حالات میں ایک سبق آپ کو یہ بھی دینا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہیں، مسائل امت کے اوپر ہیں، مسائل ہمارے اوپر ہیں، ہمارے مدارس پر مسائل چل رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے لیے مسئلے چل رہے ہیں، مگر انشاءاللہ مسائل ہے تو ان کا حل بھی۔ اسلام اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جائے گا میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر کچے اور پکے گھر میں اپنا یہ دین داخل کرے گا، بے عز عزیز اور بے ذل ذلیل، چاہے عزت والا اس کے ذریعے عزت پائے اور چاہے ذلت والا اس کے ذریعے ذلیل ہو جائے۔ جو اسلام کو قبول کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، مگر اسلام کو پہنچنا ہے ہر گھر تک۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے، سراقہ ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، اللہ کے نبی نے بغیر مڑے دعا کی اللہ سے، اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، سراقہ گھوڑے سے اترا، آ کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگی۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے حضرت سراقہ ابن مالک سے کہا کہ اے سراقہ، وہ دن بھی تیری زندگی میں آئے گا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو حضرت سراقہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کسرا کی بات کرے؟ کہا ہاں، میں کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ ایران کا بادشاہ، اس زمانے کی سپر پاور، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ سراقہ ابن مالک کے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات، یہ حیرت کی بات، اور یہ بات اللہ کے نبی اس دور میں کر رہے ہیں جب آپ کو زندہ یا وفات شدہ پانے پر آپ کو مکے میں انعام رکھا گیا ہے، اور آپ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں۔ اس سچویشن میں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن بھی مال غنیمت میں آئے، اور کسرا کے کنگن جب حضرت سراقہ ابن مالک کے سامنے لائے گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی کی پیشن گوئی آج پوری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اس مشکل ٹائم میں جب آپ اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا وہ وطن جہاں آپ پیدا ہوئے اور جہاں آپ آخری نظریں ڈال کے آپ دیدہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر اس مشکل وقت میں یہ اللہ کے پیارے نبی نیک امید رکھ رہے ہیں، اچھی امید رکھ۔ تو اس ملک میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اچھی امید رکھنا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اسلام کی صحیح چھوی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور آپ یہ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کتابوں کے ذریعے بعد میں پھیلا ہے، اسلام پہلے کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ مائی خدیجہ کے پاس جب اللہ کے پیارے نبی آئے پہلی وحی کے بعد، اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ نے مائی خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا،
اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، بیکاروں کو کام دلاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ جیسے انسان کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے. یہ پیارے نبی کے اخلاق تھے جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے گارنٹی دی تھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے. یہ اخلاق ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ اخلاق اگر ہم نے اپنا لیا، ہم رشتوں کو جوڑنے والے بن گئے، بیکار لوگوں کے کام آنے والے بن گئے، بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے والے بن گئے. اگر اپنے نبی کے اخلاق کو ہم نے اپنا لیا تو حضرت خدیجہ نے جو بات کہی تھی وہ انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی سیٹ ہوگی کہ اللہ ہمیں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے. اور آخری بات یہ ہے میرے پیارے صاحب کہ اس دور میں یہ فتنوں کا دور ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دو قسم کے فتنے سب سے بڑے فتنے ہوتے ہیں، ایک شہوت کا فتنہ اور ایک شبہات کا فتنہ. اور اس وقت ہمارے نوجوانوں کو یہ دونوں فتنے بڑی تیزی سے اپنی چپیٹ میں لے رہے ہیں. بڑے اچھے اچھے نوجوان یوٹیوب کے بعض اسپیکروں کو اور اسکالروں کو سن کر کے آج عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں. بڑے اچھے اچھے دیندار نوجوان جو کل صف اول میں رہتے تھے آج بعض لوگوں کی تقریریں سن کر کے کہتے ہیں صاحب حضرت معاویہ نے تو بڑے غلط سلط کام کیے، انہوں نے تو حضرت حسن کو زہر دیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا. اللہ کے بندے، ابھی تو جمعہ 8 دن ہوا ہے، تو علم کی دنیا میں آیا ہے اور کسی کی باتیں سن کر کے تو نبی کے صحابی پر انگلی اٹھا رہا ہے. تو یہ طے کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دشمن تھے. اگر وہ واقعی میں اہل بیت کے دشمن تھے نعوذ باللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو اپنا صحابی بنا کے رکھتے، اپنے سے قریب رکھتے؟ حضرت معاویہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے راوی بھی ہیں. اور پھر ایک ایسا انسان جو نعوذ باللہ اہل بیت کا دشمن ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ان کے سپورٹ میں ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ کی بھی تو ایک جماعت تھی. پھر تیسرا سوال کہ اگر حضرت معاویہ کا کردار ایسا نگیٹو کردار تھا نعوذ باللہ تو پھر پیارے نبی نے جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر لی تو پیارے نبی نے اس صلح کی تعریف کیوں کی؟ آپ نے کیوں فرمایا کہ اللہ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے؟ اگر حضرت معاویہ باغی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، علی مرتضیٰ کے دشمن تھے، حسنین کے دشمن تھے تو اس صلح کی تعریف نہ کرتے پیارے نبی، بلکہ پیارے نبی تو لڑائی کی تعلیم دیتے کہ ہاں معاویہ سے جنگ ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی آتا ہے پٹی پڑھاتا ہے اور ہمارا نوجوان حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرنے لگتا ہے، صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے لگتا ہے. دین کی وہ چیزیں جو دین کے بالکل قطعی نصوص سے ثابت ہیں ہمارا نوجوان ان کا انکار کرنے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. آپ ایسا نہیں کہ کوئی اچھا بورڈ لگا کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صاحب آ جاؤ میں دوائی اچھی دوں گا تو آپ اس کو جا کے دکھا لیں. نہیں، دل کا معاملہ ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے تو گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ ہڈی کا مسئلہ ہے تو آپ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نس کا مسئلہ ہے تو نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کینسر کا مسئلہ ہے تو مالوی ہاسپٹل میں جاتے ہیں. آپ اپنی بیماریوں کے تعلق سے اتنے ہوشیار ہیں اور دین کے تعلق سے آپ اتنے زیرو ہیں کہ آپ کسی سے بھی دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں اور اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں. تو یہ دور، اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کے لیے. اور دوسرا فتنہ ہے شہوت کا فتنہ. نوجوان کے اندر ظاہر کی شہوت ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اور اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلام میں نکاح کا سسٹم ہے. اور آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور ناجائز راستے ہزاروں ہیں. اب گناہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب گناہ کا راستہ چل کے آپ کے پاس آئے گا. آپ کی انگلی کے ٹچ پر اور آپ کے موبائل پر گناہوں کی پوری دنیا آباد ہے. اب اس دور میں ایک نوجوان کو اگر گناہوں سے بچنا ہے تو دو ہی چیزیں اس کو بچا سکتی، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے نیک بیوی. باقی تیسرا کوئی رول نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں صحیح وقت پر شادی کرو، اور جب تک شادی نہیں ہوتی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کے مقدر میں جو زناکاری لکھی ہوتی ہے انسان وہ کرتا ہے. فالعینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے, کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے, زبان کا زنا غلط چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے, ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو چھونا ہے, پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. والقلب یہوی ویتمنا, اور انسان کا دل غلط چیز کی تمنا اور آرزو کرتا ہے. والفرج یصدق ذلک او یکذبہ, اور شرمگاہ انسان کی بات کی تصدیق کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے. تو میرے بھائیوں, اگر اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہے تو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنے کانوں کو گندی چیزوں کو سننے سے بچانا ہوگا, اپنے پیروں کو غلط جگہوں پہ جانے سے بچانا ہوگا, اپنی زبان کو بےہودہ باتوں کو نکالنے سے بھی بچانا پڑے گا. اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ شہوت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور شہوت کے فتنے سے اگر بچانا ہے بہت بڑا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن کا نسخہ ہے. نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, ایسی پابندی نہیں کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, ورنہ شادی میں چلے گئے نماز چھوڑ دیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو نماز چھوڑ دیا, دکان پہ بیٹھے تو نماز. ایسی پابندی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کوئی کاروبار آپ کو نماز سے غافل نہ کرے, کوئی کام دھندا آپ کو نماز سے غافل نہ کرے. اور نماز کی یہ پابندی جب آپ کے اندر آئے گی, اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی, یہ نماز آپ کو برائی سے روکے گی. اور قرآن کے 16ویں پارے میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا, واتبعوا الشہوات, اور اپنی شہوتوں کی پیروی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب نمازوں کو برباد کیا جاتا ہے تب انسان شہوتوں کا پیروکار ہو جاتا ہے, شہوتوں کا غلام ہو جاتا ہے. تو شہوت کی غلامی سے اگر بچنا ہے, شہوت کے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو میرے نوجوان ساتھیوں نماز کی پابندی کیجئے, اور اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول بنائیے. مائیں بہنیں بھی ہماری نماز کی پابندی کریں. موجودہ حالات میں یہ ہمارے چند کرنے کے کام ہیں, اور چونکہ مغرب کا وقت بالکل قریب ہو چلا ہے, اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی کمیوں کو ٹٹولنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طریقے سے اسلام کی غلط شبیہ اور چھوی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, رب العالمین انہیں سمجھ دے اور انہیں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو عقیدہ توحید سے دور ہے, جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کے دروں پہ جا کے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں, اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توحید کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے, جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. رب العالمین جہاں بارش کی کثرت سے تباہی ہے وہاں کی بارش دوسرے علاقوں میں پھیر دے, اور جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ وہاں رحمتوں والی بارش نازل فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم.